اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو علم اجمالی کی منجزیت کے بارے میں ہے، اور ہم نے علم اجمالی کے بارے میں ابھی تک جتنا ممکن ہو سکا کوشش کی سمجھنے اور سمجھانے کی، اور گزشتہ درس میں ہم نے اس بات کو پڑھا تھا کہ ممکن نہیں ہے کہ شامل ہو قاعدہ عملیہ ثانویہ علم اجمالی کی کسی ایک طرف کو، اور بعدم امکان شمول قاعدہ عملیہ ثانویہ طرف علم اجمالی بدلیل ان شمولها لکل الطرفین مان یؤدی الی برات الذمہ، اس لیے کہ اگر یہ دونوں طرفوں کو شامل ہو تو یہ کیا ہوگا نتیجہ اس کا کہ یعنی برات اس سے لازم آئے گی، اور یعنی ظہر اور جمعہ دونوں کو ترک کر دیا جائے تو پھر اس سے جو ہے وہ کیا ہوگا، یعنی گویا اگر دونوں طرفوں کو اس کے ترک کر دیں اور ظہر اور جمعہ یعنی طرف ہوتا ہے جمعہ اور ظہر دونوں ہی چھوڑ دیں، یعنی جس میں تردد اور شک ہے اگر دونوں ہی طرح چیزوں کو چھوڑ دیں تو اس سے جو ہے وہ یہ لازم آئے گا کہ آپ نے یعنی علم کی مخالفت کی ہے، اور علم کی مخالفت کے لیے مولا اجازت نہیں دیتا، مستحیل ہے مولا سے اشارے سے کہ وہ اس سے صادر ہو جائے علم کی مخالفت، کیونکہ علم حجت ہوتا ہے اور علم کی حجیت کو اس سے جدا، یقین کی حجیت کو، قطعی حجیت کو اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا، لہذا دونوں کی مخالفت ایک ساتھ ممکن نہیں ہے، اس سے برات لازم آتی ہے، اور اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مولا نے اجازت دی ہے علم کی مخالفت کی، حالانکہ مولا علم کی مخالفت کی اجازت نہیں دیتا۔ وشمول القاعدہ لأحد الطرفین دون الآخر وإن لم يؤدي إلى الترخیص، اور قاعدے کا شامل ہونا ایک طرف کو کسی ایک طرف کو دوسری کے علاوہ یعنی دو میں سے ایک کو شامل ہو، یعنی ایک کو چھوڑ دیں اور ایک کو اختیار کر لیں، یعنی جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں چھوڑ دیں، نہ ظہر پڑھیں نہ جمعہ پڑھیں، لیکن ہاں یہ ہے کہ ظہر پڑھ لیں یا جمعہ چھوڑ دیں، جمعہ پڑھ لیں یا ظہر چھوڑ دیں، یہ ممکن ہے کہ کسی ایک طرف کو لیں اور ایک طرف کو چھوڑ دیں۔ وإن لم يؤدي إلى الترخیص فی ترک الامرین، جب جو ہے وہ اس بات کی طرف یعنی نہ لے جاتا ہوں میں یعنی ترخیص کی طرف کے دونوں امروں کے یعنی ترک میں ترخیص ہو مولا کی طرف سے ایک ساتھ، لیکن غیر ممکن اذن لأننا نتساءل حينئذ أي طرف نفترض شمول القاعدة له ونرجع إلى الآخر، لیکن یہ بھی ناممکن ہے، یعنی دونوں طرفوں میں تو ممکن نہیں ہے لیکن ایک طرف میں بھی اب ہم اس کو انجام دیں تو یہ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے یہاں پر یہ سوال پیدا کرتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے بلکہ یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ دونوں طرفوں میں سے کس طرف کو اختیار کیا جائے، کس کو چھوڑا جائے، کسے اختیار کیا جائے، تو یہاں اگر جو ہے وہ ہم اس کو ایک کو اختیار کریں دوسرے کو چھوڑیں اور بغیر کسی ترجیح کے، تو یہاں پر اگر کوئی ترجیح نہیں ہے طرفوں میں سے کسی ایک طرف کو چھوڑنے کے لیے یا اختیار کرنے کے لیے تو اس سے ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ لأننا نتساءل حينئذ، اگر ہم ایسے موقع پر دو میں سے ایک کو اختیار کریں، وإن لم يؤدي إلى الترخیص فی ترک الامرین معا، لیکن یہ بات یہ تو صحیح ہے کہ ہم دو میں سے کسی ایک کو اختیار کریں تو اس سے دونوں کے ساتھ ہم نہیں ترک کر رہے ہیں، لیکن یہ غیر ممکن ہے، یہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی طرف کو ہم چھوڑیں اور کون سی طرف کو اختیار کریں، تو اگر کسی ہم طرف کو اختیار کر رہے ہیں ہم دو میں سے تو ترجیح تو ہونی چاہیے، وجہ تو ہونی چاہیے، رجحان تو پایا جانا چاہیے، کیوں اسے اختیار کرنے ہیں اسے کیوں چھوڑ رہے ہیں، اگر رجحان نہیں ہے تو ترجیح بلا مرجح لازم آتا ہے اس سے۔ ای طرفین نفترض شمول القاعدہ له ونرجع علی الاخر، مثلا ہم کسی ایک ای طرفین نفترض کسی ایک طرف کو ہم جو ہے وہ فرض کر لیں کہ یہ شامل ہے قاعدے کو،
وَنُرَجِّهُ اور ہم اس کو ترجیح دیں علی الآخر دوسری طرف پر وَسَوْفَ نَجِدُ أَنَّا لَا نَمْلِكُ مُبَرِّرًا لِتَرْجِيحِهِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ الْآخَرِ اور ہم جو ہے وہ یہ دیکھیں گے اس چیز کو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی ترجیح نہیں ہے کہ ہم دوسرے پر ایک کو ترجیح دے سکیں اور سمجھ آ رہی ہے یعنی اگر ہم دونوں کو ایک ساتھ چھوڑیں دونوں کو یعنی اب ہمیں یہ تردد و شک ہے کہ جمعہ کے دن یہ تو علم ہے کہ ایک واجب ہے لیکن ہمیں تردد اور شک یہ ہے کہ جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے اب ہم دونوں کو ایک ساتھ تو نہیں چھوڑ سکتے کیوں تو اس سے علم کی مخالفت لازم آتی ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ مولا ہمیں اس بات کی اجازت دے یہ بات تو تمام ہو گئی مستحیل ہے مولا کے لیے کہ وہ مثلا ہمیں اس بات کی اجازت دے کہ ہم علم کی مخالفت کریں یہ تو بالکل بات ختم ہے لیکن اب ایک کو چھوڑیں اور ایک کو انجام دیں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے کیوں کہ اس میں جو ہے وہ ہم کسے چھوڑیں اور کسے اختیار کریں جمعہ چھوڑیں یا ظہر چھوڑیں یا جمعہ مثلا اختیار کریں کسے چھوڑیں اور کسے اختیار کریں اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں ان میں سے ایک کو چھوڑ دیتے ہیں ایک کو اختیار کر لیتے ہیں تو یہ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا اگر ہم کوئی ترجیح یہاں پر رجحان نہیں پایا جاتا اگر کوئی رجحان نہیں ہے کوئی رجحان ہے تو بات الگ ہے لیکن اگر رجحان نہیں ہے تو ترجیح بلا مرجح آئے گا یعنی ایک کو ہم چھوڑ رہے ہیں دوسرے کو اختیار کر رہے ہیں ایک کے اوپر دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی مبرر نہیں مبرر سمجھ رہے ہو کوئی مبرر نہیں یعنی جو اس چیز کو جائز قرار دے سکے یعنی ہمارے پاس کوئی اس کا وجہ تو ہونی چاہیے نا کہ ہم کیوں اسے اختیار کر رہے ہیں اسے کیوں چھوڑ رہے ہیں بات سمجھیں ایم من الطرفین الاخر لان صلۃ القاعدہ بہما واحدہ اس لیے جو قاعدہ ہے وہ ایک ہے دونوں میں قاعدہ ایک ہے وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية أصالة البراءة لأي واحد من الطرفين لہذا اس طریقے سے یعنی جو ہم نے بات اب یہ پڑھی ہے جو ہم سمجھے ہیں تو اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہم اس سے استدلال کر سکتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ قاعدہ عملیہ ثانویہ شامل ہے صحیح ہے یعنی اصالۃ البراء یہاں پر جاری نہیں ہوگا شامل نہیں ہوگا کسی بھی ایک طرف کو جو ہم نے بات پڑھی ہے یہ جو ہم نے بحث کی ہے اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ قاعدہ عملیہ ثانویہ کسی ایک طرف کو بھی شامل نہیں ہے کیوں دلیل نہیں ہمارے پاس کوئی ترجیح تو ہونا جب ہم اس سے جو ہے وہ ایک چھوڑے دوسرے کو اختیار کریں اس لیے چھوڑ رہے جو دلیل ہو رجحان ہو بیان ھذا ان كل طرف من اطراف الاجمالی یذل مندرجا ضمن متعلق القاعدہ اساسی القائلہ بالاحتیاط ان بیان ھذا اس کا مطلب کہ جب ہم اصالۃ البراءت نہیں جاری کر سکتے اسے اختیار نہیں کر سکتے قاعدہ عملیہ ثانویہ کو اختیار نہیں کر سکتے جاری نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں گے احتیاط پھر تو خود ہی احتیاط آ جائے گی دو ہم نے اب تک قاعدے پڑھے ہیں احتیاط اور دوسرا یہ تھا کیا برات تو اگر برات نہیں جاری ہو رہا تو پھر کیا جاری ہوگا احتیاط جاری ہوگا برات کی ہم نے توجہ بیان کر دی کہ ہم کیوں جاری کر سکتے علم اجمالی میں برات کو نہ دونوں طرفوں میں شک و تردد والی اور نہ ہی ہم ایک طرف میں دو طرف جو آپ نے وجہ سمجھ لی کیوں نہیں جاری کر سکتے کیونکہ علم کی مخالفت لازم آتی ہے اور یہ مولا ہمیں اجازت نہیں دے سکتا کہ ہم علم کی مخالفت کریں ایک میں کیوں کر سکتے ہیں ان دونوں میں سے کیونکہ ترجیح چاہیے اس کے لیے ہمیں یعنی کوئی سبب چاہیے کوئی ریزن چاہیے کوئی وجہ چاہیے علت تو ہو کوئی کہ ہم ان میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دیں اور ترجیح نہیں ہے کوئی تو پھر ہم بلا ترجیح بلا مرجح جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہہ رہے ہیں وَيَعْنِ هَذَا أَنَّ كُلَّ طَرَفٍ مِنْ أَطْرَافِ الْإِجْمَالِ يُذِلُّ مُنْدَرَجًا ضِمْنَ نِطَاقِ الْقَاعِدَةِ الْعَمَلِيَّةِ الْأَسَاسِيَّةِ الْقَائِلَةِ بِالْاحْتِياط اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر طرف جو ہے علم اجمالی کے اطراف میں سے وہ باقی رہے گی مندرج کس چیز کے ذیل میں قاعدہ عملیہ اساسیہ قاعدہ عملیہ اساسیہ قاعدہ عملیہ اساسیہ کون سا ہے کہ جو احتیاط کے بارے میں کہتا ہے یعنی احتیاط جو ہے وہ جاری کی جائے گی ایسے موقعوں پر ما دامت القاعدہ ثانویہ عاجزا عن شمولہ جب تک قاعدہ ثانویہ عاجز ہے اس کے شمول کو اس وقت تک جو ہے وہ قاعدہ عملیہ اساسیہ جاری کیا جائے گا تو جو آپ نے بھی مثال پڑھی یا آپ نے یہاں تک جو سمجھا اس میں کیا سمجھا کہ قاعدہ عملیہ ثانویہ عاجز ہے جاری کرنے ہونے سے
عاجز ہے نا، تو لہٰذا پھر ایسے موقع پر ہم کیا کریں گے؟ احتیاط کریں گے۔ وعلى هذا الاساس ندرك الفرق بين الشك البدوی والشك الناتج عن العلم الاجمالی، اور اس بنا پر ہم جو ہے وہ درک کرتے ہیں دونوں کے درمیان فرق۔ کس چیز کا فرق؟ کون سے کیا کے درمیان؟ شک بدوی اور وہ شک کہ جو ناتج و علم اجمالی کی بنا پر۔ یعنی کیا فرق ہے دونوں میں؟ شک بدوی میں جو ہے وہ کیا ہے، یعنی وہاں علم اصلاً پایا ہی نہیں جاتا۔ شک بدوی میں علم اصلاً پایا ہی نہیں جاتا، صحیح؟ جیسے خود نماز ظہر اور جمعہ کے درمیان مان لیں، صحیح ہے؟ صحیح ہے کہ بھائی ان میں دونوں میں مثلاً کون سا واجب ہے؟ اور علم اجمالی جو ہے، علم اجمالی اور شک بدوی میں فرق کیا ہے کہ علم اجمالی میں ایک شعبہ جو ہے، ایک گوشہ جو ہے علم کا ہوتا ہے، ایک طرف علم کی ہوتی ہے اور دوسری طرف یہ تردد و شک کی ہوتی ہے۔ لیکن جو ہے شک بدوی میں شک ہی شک ہوتا ہے، علم اس میں نہیں پایا جاتا۔ کہنے علی ھذا الاساس ندرک الفرق بین الشک البدوی والشک الناتج عن العلم الاجمالی فالاول يدخل في نطاق القاعدۃ الثانویہ وهي اصالۃ البراءۃ۔ پر جو پہلے والا ہے یعنی شک بدوی، شک بدوی میں شک بدوی میں جو ہے وہ یعنی یہ داخل ہوتا ہے قاعدہ ثانویہ کے دائرے میں، یعنی وہاں پر قاعدہ ثانویہ جاری ہو جائے گا۔ جہاں شک بدوی ہے یعنی وہاں پہ آپ کیا کریں؟ برات جاری کر سکتے ہیں جہاں شک بدوی ہو۔ والثانی، لیکن جو دوسرا ہے یعنی علم اجمالی، يدخل في نطاق القاعدۃ الاولیہ وهي اصالۃ الاحتیاط، تو یہ داخل ہوگا قاعدہ اولیہ میں، قاعدہ اولیہ اس پہ جاری ہوگا اور اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ اصالۃ الاحتیاط ہے۔ یعنی اگر آپ کو علم اجمالی پایا جاتا ہے تو آپ جاری کریں گے اصالۃ الاحتیاط، اور اگر آپ کو جو ہے وہ شک بدوی ہے تو وہاں پر برات جاری کریں گے۔ تو لہذا ظہر اور جمعے میں کیا ہے؟ علم اجمالی ہے۔ علم اجمالی کیسا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک واجب ہے، ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے، لہٰذا آپ دونوں کو ایک ساتھ ترک نہیں کر سکتے، صحیح؟ لیکن جہاں شک بدوی ہوتا ہے، شک بدوی میں ایک واجب ہے یا نہیں، یہی چیز جو خود ایک چیز کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ واجب ہے یا نہیں ہے، صحیح؟ اس میں علم پایا ہی نہیں جاتا، صرف شک ہی شک ہے، واجب ہے یا نہیں ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ آپ احتیاط کے بجائے برات جاری کریں گے۔ علم اجمالی میں آپ جو ہے احتیاط جاری کریں گے، اس طرح سمجھ لو، علم اجمالی جہاں آپ کو پایا جا رہا ہے وہاں پہ احتیاط جاری کریں گے، اور جہاں پر آپ کو جو ہے وہ شک بدوی ہے وہاں پر آپ جو ہے وہ برات جاری کریں گے۔ یعنی ہم یہاں تک کہ اس سے یہی سمجھے ہیں کہ اگر علم اجمالی پایا جاتا ہے تو علم اجمالی میں چونکہ ایک جہت میں علم ہوتا ہے اور دوسری جہت میں شک اور تردد ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو وہاں پر ہم جو ہے برات جاری نہیں کر سکتے۔ کیوں جاری نہیں کر سکتے برات؟ کیونکہ اس سے علم کی مخالفت لازم آئے گی، اور علم کی مخالفت اللہ عز و جل کی طرف سے یعنی ہمیں اس کے لیے ترخیص اور رخصت نہیں مل سکتی، یعنی شارع کی طرف سے مستحیل ہے کہ ترخیص صادر ہو جائے علم کی مخالفت کے لیے یا قطع اور یقین کی مخالفت کے لیے، ترخیص کا صادر ہونا شارع کی طرف سے مستحیل ہے، ممکن نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ جہاں دونوں طرفوں میں یعنی شک بدوی، یعنی جس میں شک ہی شک پایا جاتا ہے، علم ہے ہی نہیں، تو وہاں کیا کرنا ہے ہمیں؟ تو کہا کہ وہاں پر جو ہے ہم برات جو ہے وہ جاری کریں گے، برات جاری کریں گے، کیونکہ اس میں علم ہے ہی نہیں اور ہمیں شک ہی شک ہے صرف جو ہے، تو اس میں ہم جو ہے وہ برات جاری کر سکتے ہیں، برات جاری کریں گے۔ کیونکہ اگر ہمیں شک ہے دو چیزوں کے بارے میں، علم وہاں ہے ہی نہیں، تو اب ہم ایک کو چھوڑیں اور دوسرے کو انجام دیں، تو اس میں ہمیں ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا، یعنی ہم کس بیس پہ اسے چھوڑ رہے ہیں ایک کو اور کس وجہ سے دوسرے کو انجام دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم کسی ایسے مسئلے میں کہیں بھی ہم جہاں دو چیزیں موجود ہوں، اگر ایک کو چھوڑتے ہیں دوسرے کو انجام دیتے ہیں، ایک کو اختیار کرتے ہیں دوسرے کو ترک کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں جس کو اختیار کر رہے ہیں اس کے لیے ترجیح چاہیے، رجحان چاہیے، اور رجحان ہے نہیں، رجحان ہے نہیں، تو ہم لہٰذا
ترجیح بلا مرجح نہیں دے سکتے کہ ہم ایک کو چھوڑ دیں دوسرے کو اختیار کریں. لہذا شک بدوی میں جہاں بھی شک بدوی پایا جائے گا وہاں برات جاری ہوگی، اور جہاں پر جو ہے وہ علم اجمالی ہے وہاں پر احتیاط جاری کی جائے گی. کہنے وفی ضوء ذالک نعرف ان الواجب علینا عقلا فی موارد علم الاجمالی هو الاتیان بکلا الطرفین. اس بنا پر جو ہے اس روشنی میں اس اعتبار سے ہم اس بات کو سمجھے ہیں کہ ہمارے اوپر عقل واجب قرار دیتی ہے علم اجمالی کے موارد میں، یعنی جن موارد میں علم اجمالی پایا جاتا ہے عقل ہمارے اوپر واجب قرار دیتی ہے کہ ہم دونوں طرفوں کو یعنی بجا لائیں. کیا کریں؟ هو الاتیان بکلا الطرفین، ہم دونوں طرفوں کو انجام دیں. یعنی الظہر والجمعہ بالمثال السابق، یعنی ظہر کو بھی اور جمعہ کو بھی، یعنی جہاں پر علم اجمالی پایا جاتا ہے جن جن مقامات پر علم اجمالی پایا جاتا ہو تو ہمیں عقل حکم دیتی ہے کہ وہاں پر ہم احتیاط جاری کریں، یعنی دونوں کو انجام دیں. مثال میں جیسی مثال جو ہم نے بھی چل رہی ہے جمعہ اور ظہر کی، یعنی جمعہ بھی پڑھیں اور ظہر کو بھی انجام دیں، ظہر کو بھی پڑھیں. لأن كل منهما داخل في نطاق صلاة الاحتیاط، اس لیے کہ دونوں صلاة الاحتیاط میں داخل ہیں. وَيُطْلَقُ فِي، یعنی جب بھی احتیاط جاری ہوئی دونوں کو انجام دیں. وَيُطْلَقُ فِي علم الاصول الاتیان بالطرفین معان، اور اطلاق ہوتا ہے علم اصول میں کہ دونوں کو ایک طرف انجام دیا جائے، دونوں کو بجا لایا جائے ایک ساتھ. کیا کہتے ہیں اسے؟ اس کا نام کیا نام دیا جاتا ہے؟ الموافقۃ القطعیہ، اسے کہتے ہیں موافقۃ القطعیہ. یہ ہے موافقۃ القطعیہ. کہہ رہے ہیں لأن المکلف عند اتیانہ بہما معا یقتضی انہ وافق تکلیف المولا، اس لیے مکلف جو ہے وہ جب ان دونوں کو ایک ساتھ انجام دے تو گویا اس نے موافقت کی تکلیف مولا کی. کما یطلق علی ترک الطرفین معا اسم المخالفۃ القطعیہ، جیسے کہ دونوں کو ایک ساتھ ترک کر دے تو کیا لازم آئے گا؟ اس سے لازم آئے گا مخالفت القطعیہ، یعنی آپ نے حتماً مولا کے امر کی مخالفت کی ہے. احتیاط میں موافقت القطعیہ ہے اور برات میں مخالفت القطعیہ ہے، یعنی اس میں اگر آپ دونوں ترک کر دیتے ہیں ایک ساتھ تو اس سے مخالفت القطعیہ لازم آتی ہے. وَأَمَّا الْإِتْيَانُ بِأَحَدِهِمَا وَتَرْكُ الْآخَرِ فَيُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمُوَافَقَةُ الْاحْتِمَالِيَّةُ. لیکن اگر آپ جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک کو انجام دیتے ہیں اور دوسرے کو چھوڑتے ہیں تو اس پر موافقت احتمالیہ کا صادق موافقت احتمالیہ صادق آتا ہے. اسے کیا کہیں گے؟ الموافقۃ الاحتمالیہ والمخالفت الاحتمالیہ. صحیح. اگر آپ جو ہیں وہ ایک دونوں میں سے ایک کو انجام دیتے ہیں اور ایک کو ترک کر دیتے ہیں تو اس میں صادق آئے گا موافقت القطعیہ، یہ جس میں انجام دیا ہے، اور جس کو ترک کیا ہے مثلا جس میں ترک کیا ہے اگر ترک کیا ہے تو مخالفت الاحتمالی لازم آئے گا. یعنی اگر آپ ایک کو ترک کریں اور ایک کو انجام دیں تو اس میں موافقت القطعیہ اور مخالفت الاحتمالیہ اور مخالفت الاحتمالیہ لازم آئے گا. لأن المکلف فی هذه الحالة يحتمل انه وافق تکلیف المولا، اس لیے کہ مکلف کو اس بارے میں کیا احتمال پایا جاتا ہے؟ مکلف کے یہاں مکلف کیا احتمال لگتا ہے کہ اس نے موافقت کی ہے مولا کی تکلیف کی، اور دوسرا احتمال کیا پایا جاتا ہے کہ اس نے مخالفت کی ہے. ایک میں انجام دیا ایک میں ترک کر دیا، مثلا ایک کو انجام دیا ایک کو ترک کیا. صحیح. تو اس سے کیا لازم سمجھ میں آئے گا کہ مکلف نے گویا اس کے یہ احتمال پایا جاتا ہے اس کے یہاں کہ اس نے ایک کو انجام دے دیا اور ایک کو ترک کر دیا، تو وہاں موافقت الاحتمالیہ جہاں انجام دیا اور مخالفت الاحتمالیہ جہاں انجام نہیں دیا، یعنی وہاں مخالفت کا احتمال پایا جاتا ہے وہاں موافقت کا احتمال پایا جاتا ہے. تو جہاں احتیاط جاری ہوتی ہے وہاں پر جو ہے وہ اسے موافقت القطعیہ کہا جاتا ہے، اور جہاں برات ہے وہاں جو ہے وہ مخالفت القطعیہ لازم آ سکتا ہے آئے گا. اور اگر دونوں کو ایک کو ترک کیا ہے اور ایک کو انجام دیا ہے تو وہاں پر موافقت الاحتمالیہ اور مخالفت الاحتمالیہ لازم آئے گا. صحیح.
یہ ہمارا آج کا درس تھا، جس میں علم اجمالی میں جس میں بتایا گیا کہ علم اجمالی میں احتیاط جاری کی جائے گی اور شک بدوی میں برات جاری کی جائے گی، اور جن مقامات پر احتیاط انجام دی جائے، احتیاط کو اختیار کیا جائے، وہاں پر موافقت قطعیہ، اسے موافقت قطعیہ کہا جاتا ہے، اور جہاں پر جو ہے وہ برات ہے مثلا جو ہے دونوں، تو وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے، جہاں دونوں طرفیں ترک کی جا رہی ہوں اسے مخالفت قطعیہ کہا جائے گا، اور اگر جو ہے وہ ایک طرف کو اختیار کیا جائے اور دوسری طرف کو جو ہے وہ چھوڑا جائے، ترک کیا جائے، تو وہاں پر کہا جائے الموافقت الاحتمالیہ اور المخالفت الاحتمالیہ۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔